سفر نامے پر ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرتا ہوں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ غیر ممالک کے سفر پہ نکلا تو ہمارے ہم پیشہ و ہم مشرب و ہمزاد مرزا عبد الودود بیگ نے 2 نصیحتیں کی تھیں. اول، پہلی دفعہ ایبراڈ جاؤ تو بیگم کو ہمراہ نہ لے جانا. بیوی کو اپنے ساتھ فورن لے جانا ایسا ہی ہے جیسے کوئی ایورسٹ فتح کرنے نکلے اور گھر سے برف کی ڈلی تھرماس میں ڈال کے لے جائے. اور تھرماس کو برف پوش وادیوں اور گلیشیروں کے درمیان گلے میں لٹکائے لٹکائے پھرے. مرزا نے جان بوجھ کر انگریزی الفاظ ایبراڈ اور فورن استعمال کیے تھے، اس لیے کہ ان 2 لفظوں میں جن دیسی حیرتوں، مڈل ایج حسرتوں، گرہستی محرومیوں اور مڈل کلاس شیخیوں کی تہیں ہیں وہ کسی اردو مترادف میں نہیں سما سکتی. دوسری نصیحت اس مرد جہاں دیدہ اور جواں گزیدہ نے یہ کی کہ ملک سے باہر تمہارا جو جی چاہے کرنا، بس واپس آ کر سفر نامہ نہ لکھنا. خدا کے واسطے. ہمیں یاد ہے کہ انہوں نے خدا کے دال پر تشدید لگا کے نصیحت میں مذمت کا زور پیدا کرنے کی کوشش کی تھی. ان کا خیال ہے کہ آج کل بہترین فکشن صرف سوانح عمریوں اور سفر ناموں کی شکل میں لکھی جا رہی ہے. صاحبو، ہم نے مرزا کی ایک نصیحت پہ عمل کیا پر دوسری نہ مانی. شادی شدہ مرد اور غیر شادی شدہ سامعین بآسانی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے 21 برس پہلے کون سی نصیحت مانی ہوگی اور کون سی سنی انسنی کر دی ہوگی. مثل ہے کہ ناچنے والی کا پیر رو کے نہیں روکتا، سو ہمارا قلم ہمارے چلنے سے پہلے چل نکلا. ہم خود کو سفر نامہ لکھنے سے باز نہ رکھ سکے. یہ فعل آج بھی ادبی فیشن اور تبرکات سفر میں شامل ہے. بہت سے ادیب تو سفر کرتے ہی اس لیے ہیں کہ سفر نامہ لکھیں گے. خود پہ تہمتیں لگائیں گے، جلنے والوں کو جلائیں گے. کچھ ایسے بھی ہیں جو بقول شخص سے انگریزی زبان اور میموں سے اپنی جھجک نکالنے کے لیے ولایت جاتے ہیں. اردو سفر نامے پڑھ کر جو سادہ دل گرہستی سفر پہ روانہ ہوتے ہیں ان میں سے ہر ایک کو یقین ہوتا ہے کہ میرے دل آرزو مند پر بھی نازنینان فرنگ کے پے در پے حملے ہوں گے جن کے روکنے کی میں ہرگز کوشش نہیں کروں گا. حالانکہ ایسے نازک موقعوں پر دل صاحب اولاد سے فولاد طلب ہے. جو حضرات اردو کے نامور اور صاحب طرز و نظر مزاح نگار کرنل محمد خان صاحب مرحوم کا انتہائی پرلطف سفر نامہ بسلامت روی پڑھ چکے ہیں، انہیں علم ہوگا کہ من جملہ اور خوبیوں کے اس کی دلکشی یہ بھی ہے کہ ہر دوسرے دن اور تیسرے صفحے پر ایک نئی حسینہ ایمان کی آزمائش کے لیے نمودار ہوتی ہے. ہم کرنل صاحب سے نیازمندانہ بے تکلفی کا رشتہ رکھتے ہیں اور ان کی جناب میں مؤدبانہ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ کرنل صاحب، آپ نے سفر نامے میں ضرورت سے زیادہ مہمیں ڈال دی. اگلے ایڈیشن میں سے دل پہ پتھر رکھ کے کم از کم نصف کو نکال دیجیے گا. فرمایا، آپ درست کہتے ہیں، مگر کیا کروں، جس کو بھی نکالتا ہوں وہ روتی بہت ہے.
یادش بخیر، ہم نے بھی ایک طویل سفر نامے کا ڈول ڈالا تھا، ملکوں ملکوں گھومیں، لیکن چونکہ ہر سفر میں بیوی ساتھ رہیں، اس لیے ہمارا سفر نامہ کسی پہنچے ہوئے سنیاسی کی تیرتھ یاترا معلوم ہوتا تھا۔ پہنچے ہوئے سے ہمارا مطلب ہے بیوی تک پہنچے ہوئے۔ پکی عمر کے لوگ، پکی عمر سے ہماری مراد ہے عمر یاس و ہراس کو پہنچے ہوئے سادہ دل بندے۔ پکی عمر کے لوگ کبھی کبھار ہماری طرح تن تنہا شمشیر برہنہ نکل بھی جاتے ہیں تو سواد رومت الکبریٰ میں بیوی یاد آتی ہے۔ دیکھیے عالی جی بھی ہماری طرح جہاں بھی جاتے ہیں کیسی محبت، کیسی للک سے اپنی بیگم کو یاد کرتے ہیں۔ سنیے، کئی بار کیے ہم نے ساتھ سمندر پار، گھر والی سی کوئی نہیں تھی، نعریں ملی ہزار۔ دوسرا شعر سنیے، ہم دونوں نے کی جو محبت ایسی کسی نے کی ہی نہیں، مطلب یہ کہ تجھ جیسی کوئی تھی ہی نہیں۔ ہمارے پسندیدہ یہ خوبصورت اور زوجہ فریب اشعار اس لائق ہیں کہ ہر مرد جو یکا و تنہا بلکہ ہکا بکا و تنہا یورپ اور امریکہ میں منزل پہ منزل اور ہر منزل پہ شب خون مار کے گھر لوٹے تو اپنی بھولی بیگم کو سنائے اور اپنی نیک چلنی اور نابینا ہونے کے 100 میں سے 105 نمبر حاصل کرے۔ 5 زائد نمبر ترنم سے سنانے۔ لیکن عالی جی نے بات بالکل خدا لگتی بلکہ خدائے مجازی لگتی کہی ہے۔ ہم تو یہاں تک کہیں گے کہ یہ اشعار آبدار اس لائق ہیں کہ ہمارے اور عالی جی کے علاوہ دھوکے باز شوہر بھی اسے اپنا ملی ترانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم نے بھی سارا یورپ بد نظری کی چھلنی سے کئی بار چھان مارا، لیکن صاحب توبہ کیجئے، ہماری کلرڈ بیگم کا مقابلہ وہ کلرلیس چڑیلیں کیا خاک کریں گی؟ ہمیں تو اپنے جیسے ناک نقشے اور رنگت والا مرد تک سارے یورپ میں ایک بھی نظر نہیں آیا۔ سندر نار تو بہت دور کی بات ہے، ہماری خیر و عافیت تو کسی بری عورت نے بھی نہ پوچھی کہ پردیسی ٹریولرز چیکس کو سینے سے لگائے بولائے بولائے کیوں پھر رہے ہو؟ لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا، حسینان مغرب سے قریب ترین قرب جو حاصل ہوا وہ اس صورت میں کہ لندن اور نیو یارک کی کرسمس سیل میں جہاں لوگ ایک دوسرے پر چڑھے جاتے ہیں، میں بھی بھیڑ میں میموں کے گداز دھکے کھا کر تھینک یو کہہ چکا ہوں۔